جیسے کہ ہم یہاں پہ اس ٹیسٹ پریپریشن میں جو امپورٹنٹ ہے، یا آپ سارے جو ہے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پیڈاگوجی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو پیڈاگوجی کا جو مطلب ہے، وٹ ڈز پیڈاگوجی ریفر ٹو؟ نمبر ون، اسٹڈی آف پلانٹس۔ نمبر ٹو، دا تھیوری اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن۔ اسٹڈی آف اینشین سویلائزیشن۔ دا آرٹ آف پبلک اسپیکنگ۔ تو یہاں پہ پلانٹ کی اسٹڈی کو بوٹنی کہا جاتا ہے، دا اسٹڈی اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن، کیونکہ ہم یہاں پہ پیڈاگوجی کا مطلب ہے تھیوریز سے، لا سے، پریکٹس سے، آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے پاس کیا کہلائیں گی؟ پیڈاگوجی کہلائیں گی۔ تو لفظ یہاں پہ بھی پیڈاگوجی آ جائے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایجوکیشن خاص کر ٹیچنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یعنی ٹیچنگ کا جو میتھڈ سے ہیں اس کو ہم کہیں گے دا اسٹڈی آف اینشین سویلائزیشن۔ اینشین جو سویلائزیشن ہے اس کو ہسٹری میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس سوشالوجی میں کر سکتے ہیں۔ دا آرٹ آف پبلک اسپیکنگ بھی نہیں، تو پیڈاگوجی ریفر ٹو آپشن بی اسٹڈی آف ٹیچنگ کہیں، یا یہاں پہ جو آپشن دیا گیا ہے تھیوریز اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کے حوالے سے نظریات، کام وغیرہ جو ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس میں؟ پیڈاگوجی میں۔ دوسرا کوشچن، what is the primary focus of culturally relevant pedagogy؟ سوال کہتا ہے جو کلچر ہے ہمارا اس سے ریلیونٹ ٹیچنگ پیڈاگوجیز کیا ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ کلچرلی ریلیونٹ چیزیں کیا ہے۔ لازمی بات ہے ہم یہاں پہ اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہماری جو ٹیچنگ میتھڈس ہوگا وہ قرآن سے ریلیٹ ہوگا، حدیث سے ریلیٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کلچر کی ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، تو یہاں پہ جو کلچر ہے، ٹوپی ہے، اس حوالے سے یہاں پہ بنے گا۔ اب کہتا ہے what is the primary focus of culturally relevant pedagogy؟ نمبر ون، ignoring student culture background in a classroom۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم اگنور کریں بچوں کا کلچر بیک گراؤنڈ ہے، وہ کس کلچر سے آئے ہیں اس کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے۔ دوسرا کہتا ہے انکارپوریٹ ڈائیورس پرسپیکٹیوز اینڈ ایکسپیرینس انٹو دا کریکولم، ہم انکارپوریٹ کریں، شامل کریں ایسی اسٹریٹجیز کو، پرسپیکٹیوز کو، ایکسپیرینس کو کریکولم میں، تاکہ وہ کیا کرے، کوشچن نمبر ون کے ساتھ کلچر کے ساتھ ریلیونٹ کریں۔ تیسرا انفورسنگ اسیمیلیشن انٹو ڈومیننٹ کلچر نارمس، یعنی یا ہم انفورس کریں کہ ایک کلچر کے لوگ وہاں پہ ہیں، باہر سے اگر کوئی اور کلچر کا بندہ آ جاتا ہے اس کو انفورس کریں کہ وہ ڈومیننٹ جو کلچر ہے یا نارم سے ہے وہ ہمارے وہ عادات کو اپنائیں۔ تیسرا کہتا ہے لمیٹڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشنل ریسورسز بیسڈ آن کلچرل آئیڈینٹی۔ اب لمیٹڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ریسورس بیس آن جو کلچر لمٹ ہمارے پاس جو ایجوکیشنس کے اندر کلچر آئیڈینٹی کے لیے ہم کیا کریں، ریسورسز کو کم کریں۔ تو مینس کیونکہ آپ کا جو کریکولم ہوتا ہے، آپ کا سلیبس جو ہوتا ہے وہ آپ کے کلچر، آپ کی لیونگ تھنگس یا جو لائف سٹائل اسی سے میچ کرتا ہے۔ تو وٹ از دا پرائمری فوکس آف کلچرلی ریلیونٹ پیڈاگوجی؟ تو یہاں پہ ایک کوشچن آ گئی کہ کلچر سے ریلیونٹ پیڈاگوجی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو آپشن 2 کی طرف دیکھیں تو آپشن 2 جو ہے، آپشن 2 ہم بات کرتے ہیں، آپشن 2 کے اندر دیکھیں کیا کہتا ہے، انکارپوریٹ ڈائیورس پرسپیکٹیوز، مختلف قسم کے آپ نے تھیوریز کو انٹیگریٹ کرنا، اسے شامل کرنا، ایکسپیرینس انٹو کریکولم۔ تو مینس اگر ہمارے پاس مختلف کلچرز کے لوگ ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بھی پرسپیکٹیوز ہیں اور کریکولم کو اسی طرح ڈیزائن کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کلچرلی ریلیونٹ پیڈاگوجی فوکس آن انکارپوریٹنگ ڈائیورس پرسپیکٹیوز، ڈائیورسٹی ہوگی مینس مختلف کلچرز کے لوگ ہوں گے، ایکسپیرینس ہوں گے، اینڈ کلچر ریفرنس انٹو دا کریکولم ٹو میک لرننگ میننگ فل اینڈ ریلیونٹ 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 کرتے کچھ کو، اچھا اس کو کیا کرے گا، جب کلچر سے ہم ریلیٹ کر کے اسٹریٹجیز اپنائیں گے، فیسٹیولز کو اپنائیں گے، شامل کریں گے، تو بچے کیا ہوں گے، اس میں انٹرسٹ زیادہ لیں گے۔ اگر مثال کے طور پر ہم جو ہیں اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، اگر عیدین کا کوئی بھی ایک ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ اگر اسی بک کے اندر نیشنل کریکولم کے اندر ناروز
شامل ہو، ہمارا کلچر ہے، تو ہمیں کیا ہوتا ہے ایک دم سے گلگت بلتستان یا ایک فیلنگ سے آ جاتی ہیں، تو ہم جو لرننگ جو ہے وہ میننگ فل ریلیونٹ ٹو آل اسٹوڈنٹس، تو اسی کلچر کے حساب سے ہوگا تو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ریلیونٹ بن جائے گا۔ یا بلتستان میں جو میفونگ کا فیسٹیول ہوتا ہے، یوں ہی آپ کلچرز کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو اگر کلاس 6 کے کریکولم میں میفونگ کا کوئی کہانی ہے تو بچے پاس کر کے 7 میں گیا 8 میں گیا ہے، کبھی کتاب کھولے گا تو وہ میفونگ اس کلچر ریلیونٹ چیزیں ہیں، پیڈاگوجی ہیں، تو وہ اس کو شوق سے پڑھے گا۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ پیڈاگوجی کو تو ہم نے فوکس کیا تھا کہ ٹیچنگ کلچر ریلیونٹ پیڈاگوجی کا مطلب ہے کہ کلچر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو شامل کیا جائے، تو اس کو آپشن نمبر بی جو ہے انکارپوریٹ ڈائیورس پرسپیکٹیوز اینڈ ایکسپیرینس انٹو کریکولم۔ کریکولم کے اندر ہم نے ڈائیورس جو ایکسپیرینس ہیں ان کو شامل کرنا کلچر کے حساب سے۔ What does the term pedagogy refer to? پیڈاگوجی ریفرنس کیا ہے؟ The study of food anatomy, the theory and practice of education, the art of pottery making, the study of ancient languages. انٹانومی کی اسٹڈی، فوڈ انٹانومی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تھیوریز اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن، پیڈاگوجی جو ہے ریفر کرتا ہے تھیوریز اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن اور آرٹ آف پوٹری میکنگ، برتن وغیرہ بنانا، دا اسٹڈی آف اینشین لینگویجز، جو آپ کے پاس اینشین کہا جاتا ہے وہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان کے لینگویجز کے حوالے سے۔ تو تھیوری اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن، پیڈاگوجی encompass the methods and strategies used in teaching and learning. تو سمپل آپ یہ کہیں کہ آپ کے پیڈاگوجی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ encompass ہوتا ہے the methods and strategies used in teaching and learning. Who is primary concerned with pedagogy؟ تو آپ کی جو پیڈاگوجی سے جو ہے متعلق یہاں پہ ایون اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز ہوں گے، انجینئرز پیڈاگوجی پہ فال نہیں کرتے ہیں۔ ٹیچرز آلریڈی ہم نے کہا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تھیوریز ہیں، فارمرز بھی نہیں، اکاؤنٹنٹ بھی نہیں، ٹیچرز آر پرائمری کنسرن ود pedagogy as they are utilize educational theories and practice in their teaching. آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپشن، کیونکہ انہوں نے تو کچھ چیزیں بالکل آسان کر دیا ہے، یہاں پہ اگر وہ اسٹوڈنٹ کہے ہیں، پرنسپل کہیں، تو جو مین فوکس ہوگا وہ ٹیچرز ہو گیا، ٹیچنگ سے ٹیچنگ ہوگی، تو ٹیچرز آپ کے پاس کیا ہیں؟ کنسرن کرے گا پیڈاگوجی پہ۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ کا جو ہیڈنگ ہے وہاں پہ سلیبس کے اندر پیڈاگوجی ہی مینشن ہے۔ Which of following is not a key principle of effective pedagogy؟ کچھ جہاں پہ پیڈاگوجیز دیے گئے ہیں وہ افیکٹو یعنی کہ جو بچے کے جو ہے لرننگ کو بہتر بنا سکتا ہے، ایکٹو لرننگ، تو یہ تو آلریڈی پیڈاگوجی کا حصہ ہے، کیونکہ اس نے یہاں پہ دیکھیں ہم تیزی میں کیا کرتے ہیں، ٹک لگاتے ہیں، وچ آف فالوئنگ از ناٹ اے کی پرنسپل افیکٹو پیڈاگوجی، افیکٹو پیڈاگوجی کی ٹیکنیک نہیں ہے کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھیں گے ایکٹیو لرننگ تو پیڈاگوجی کی ٹیکنیک ہے، کیونکہ ٹیچنگ کی تھیوریز کو، ایکٹیویٹی کو، اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ وہ بھی ہے، روٹی میمورائزیشن یا رٹا کہتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹرکشنز، تو ڈفرینٹ انسٹرکشن مینس کبھی اسٹائل، ٹیچنگ کی اسٹائل کو چینج کر کے، کبھی بچوں کو انگیج کر کے ایکٹیو لرننگ ہے، تو وہ سارے پیڈاگوجی میں آتے ہیں، سوائے رٹا یا میمورائزیشن، جو میمورائزیشن کراتے ہیں وہ نہیں ہے۔ افیکٹو پیڈاگوجی emphasize ایکٹیو لرننگ، انگیجمنٹ اینڈ ڈفرینشیٹ انسٹرکشن rather than روٹی میمورائزیشن، جو ہم زبانی یا رٹل لگاتے ہیں، ایک چیز کو بار بار دہراتے ہیں، دہرا کے یاد کرتے ہیں، اس سے پیڈاگوجی کہتی ہے کہ ایکٹیو لرننگ ہو، اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ہو،
اور ڈفرینشیٹ انسٹرکشنس، جو انسٹرکشنس ہیں، جو انداز ہے ٹیچنگ کا، وہ کیا ہونے چاہیے، تھوڑا سا چینج کرتے رہیں گے تو بچے بور نہیں ہوں گے۔ تو سوائے رٹا جو ہے وہ یا میمورائزیشن، کیونکہ وہاں پہ رٹا بھی آ سکتا ہے، میمورائزیشن بھی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کے پاس افیکٹو پیڈاگوجی نہیں ہے۔ دا ایج گروپ 10 پیڈاگوجی پرائمری فوکس۔ اب یہاں پیڈاگوجی کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ، ایڈلٹس اونلی، سینئرس، ٹوڈلس، یہ ٹوڈلس اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو وہ جو فوکس کس پہ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے پیڈاگوجی پرائمری فوکس آن ایجوکیشن آف چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ ایڈریسنگ دی کوگنیٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈس۔ ان کا جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کیا کرتا ہے، فوکس کرتا ہے۔ تو پیڈاگوجی کا پرائمری ہے تو فوکس سب کا، لیکن اگر وہ کہنا پرائمری سیکنڈ یہ لفظ آئیں گے تو آپ نے پرائمری جو فوکس ہوتا ہے ٹیچنگ سب کی ہے، لیکن وہ زیادہ جو ہے ایمفیسائز کرتا ہے، زیادہ وہ بات کرتا ہے کس کے لیے؟ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ۔ ایڈولسنٹ مین وہ بھی آپ کے پاس چھوٹے بچے ہی ہو گئے، اس پہ کیا کرتا ہے، فوکس کرتا ہے۔ اچھا، ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انفلوئنس ماڈرن پیڈاگوجی؟ اب ٹیکنالوجی نے ماڈرن پیڈاگوجی کو کیسے اثر انداز کیا ہے، اب یہاں انفلوئنس کیا ہے؟ پہلے ہم فزیکل کلاس لیتے تو ابھی یہاں پہ ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہی پاسبل ہوا۔ اٹ ہیز نو امپیکٹ آن پیڈاگوجی، اس نے ایجوکیشن پہ کوئی یا ٹیچنگ پہ کوئی اثر انداز نہیں کیا۔ اٹ انہانس پرسنلائز لرننگ ایکسپیرئنس، اٹ ڈسکریج کریوٹی، یہ کیا کرتی ہے، جو تخلیق ہے اس کو ختم کرتی ہے، مینس اچھا ہم اب دوبارہ اس کوشچن کو، کیونکہ ہمارے ساتھ جو دو پارٹیسپینٹ ابھی شامل ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک منٹ ویٹ کرتے یوں ہی وہ شامل ہوں گے تاکہ ہم اپنی کلاس کو۔ اچھا، ہاؤ ڈس ٹیکنالوجی انفلوئنس ماڈرن پیڈاگوجی؟ ماڈرن پیڈاگوجی پہ کیا تعلیم کیا افیکٹ کرتی ہے؟ اٹ ہیز نو افیکٹ، کیوں نہیں کر رہی، افیکٹ کر رہی ہے، تو یہ رانگ ہے۔ اسی طرح ڈیمیٹار انہانس پرسنلائز لرننگ ایکسپیرئنس، اٹ ڈسکریج کریوٹی، اٹ لمٹ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ۔ اب یہ تین اے بھی رانگ ہے، سی بھی رانگ ہے، ڈی بھی رانگ ہے۔ تو وہ لمٹ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، اسٹوڈنٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے مزید ان کے اندر کیوریوسٹی آتی ہے۔ اٹ ڈسکریج ایکٹ کریوٹی، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ٹیکنالوجی مختلف جو ہے کنٹریز کے جو لوگ ہیں آپس میں آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، کریوٹی انکریز ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، بھی غلط۔ تو آپشن نمبر بی، اٹ انہانس پرسنلائز لرننگ ایکسپیرئنس، تو اس نے جو جو ایکسپیرینس ہے لرننگ کا انڈیویجول کا وہ انکریز کر دیا ہے، انہانس کہتے ہیں انکریز۔ ٹیکنالوجی از ماڈرن پیڈاگوجی پرووائڈ اپرچونٹی فار پرسنلائز لرننگ ایکسپیرینس ٹولریٹ ٹو انڈیویجول اسٹوڈنٹ نیڈ۔ ایون ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انڈیویجولی بھی پرسنلائز یعنی کہ آن لائن بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ریکارڈڈ، تو اس میں مینس تو اس نے انہانس نالج کو اور ایکسپیرینس کو انہانس کیا ہے۔ واٹ از دا رول آف اسسمنٹ ان پیڈاگوجی؟ اسسمنٹ آپ کو پتہ ہے امتحانات کی کیا اہمیت ہے۔ ٹو گریڈ اسٹوڈنٹ ود آؤٹ فیڈ بیک، بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، کہتا ہے کہ بغیر گریڈ ٹو گریڈ اسٹوڈنٹ ود آؤٹ فیڈ بیک، یعنی اسٹوڈنٹ کو ہم بغیر اس کے ہی گریڈ دیتے ہیں، اس کا چیک کیے بغیر۔ ٹو ایویلویٹ learning progress and provide feedback, discourage student from learning, to limit student engagement۔ تو سی اور ڈی تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اسسمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ویسے کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے نا یہ وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن ڈسکریج اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج نہیں کرتا، وہ بھی سیکھنے کا ایک عمل ہے۔ ٹو لمٹ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ وہ بھی نہیں ہے، تو مینس
to evaluate learning progress and provide feedback. یعنی کہ سمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں امتحانات وہ عمل ہیں جس میں ہم ایویلویٹ کہتے ہیں جائزہ لرننگ جو بچے نے سیکھا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پرووائڈ فیڈ بیک. تو آپشن نمبر بی کیا ہے بیسٹ ہے صحیح ہے. اسسمنٹ از پیڈاگوجی سرو ٹو ایویلویٹ اسٹوڈنٹ لرننگ پروگرس اینڈ پرووائڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک فرام اسسمنٹ. جب اسسمنٹ کرتے ہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کیا کرتے ہیں ہم پازیٹیو فیڈ بیک. اگر بچے کی رائٹنگ خراب ہے بچے نے کوئی چیز نہیں کی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ مسٹیک اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو بچے نیکسٹ ٹائم وہ غلطی کو یا مسٹیک کو نہیں دہراتا ہے. تو آپ یہ کہیں ٹو ایویلویٹ لرننگ پروسیس کہیں لرننگ پروگرس کریں پرووائڈ فیڈ بیک. اسسمنٹ اور ایویلویشن اس میں تھوڑا سا فرق ہے نا. اسسمنٹس جو ہیں مینس کیا کرتے ہیں ہم بچے کی ویکلی منتھلی نا یا اینولی اسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا میم. اور ایویلیویٹ مینس ہم اس کو کوئی ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو پھر اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں قسم کا نا ایک کلاس کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کہیں گے. جی جی. اور پھر اسسمنٹ کے اندر یا پھر وہ ٹائپس الگ ہے نا سمیٹو ہے ڈائگنوسٹک ہے. لیکن یہ اسسمنٹ ایویلویٹ جو کرتے ہیں نا ایک قسم کا ہم کیا کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں جبکہ اس میں ہم امتحان جو ہے نا اسسمنٹ امتحان کے فارم میں آ گیا. یعنی کہ سپوز کریں بچے نے ہوم ورک نہیں کیا یا کچھ چیزیں ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کی اسٹڈیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھنے کے بعد ایک تجزیہ کرتے ہیں اس کو تو کچھ کام شام دے کے یا کہ اسسمنٹ میں ہم اس کی کیا کرتے ہیں مختلف جو سکلز ہیں امتحان کی شکل میں لیتے ہیں چاہے اس کی ڈکٹیشن کی فارم میں ہو اس کے مینس کچھ مارکس ہم رکھتے ہیں فارمیٹو اسسمنٹ کے نام پہ تو وہ اس میں آ جائے گا. جی بالکل راضیہ اس کو جی، بالکل. یعنی اس کو ایک قسم کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا یا ججمنٹ کر لیتے ہیں. بالکل راضیہ نے کمنٹس میں بھی کر لیا تھینک یو. اور آپ کے پاس کیا ہے وہ اچھا وچ آف فالوئنگ از اے کی اسپیکٹ آف پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج. یا آپ کے پاس وچ آف فالوئنگ از کی اسپیکٹ آف پیڈاگوجیکل کنٹینٹ پی سی کے اس کو شارٹ فارم میں بھی کہا جاتا ہے پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج. اب کنٹینٹ نالج کی بات ہوگی تو لازم اس کے اندر کیا کہتے ہیں فلوئنسی ان فارن لینگویجز کی جو آپ کے پاس جیسے کہ ابھی انگلش ہے اس میں فلوئنسی ہونی چاہیے ایک قسم کا وہ کہہ رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ماسٹری آف میتھمیٹکس میتھ میں کیا ہو بہتر ہو. انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ این اے پرٹیکولر سبجیکٹ نالج آف ہسٹوریکل ایونٹس. تو لازمات ہے جب ہم پی سی کے یا پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج کی بات کریں گے تو اس میں جو آپ کے پاس آ جائے گا کیونکہ ٹیچنگ سے ہے انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ اے پرٹیکولر سبجیکٹ. اگر سپوز کوئی اسلامیات پڑھا رہا ہے تو وہ کیسے پڑھاتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہاؤ ٹو ٹیچ اے پرٹیکولر سبجیکٹ. اردو پڑھا رہا ہے تو اس نے اردو کیسے پڑھانی ہے. تو مینس آپ کے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو آپشن نمبر سی جو ہے آپ کے پاس کیا ہے رائٹ آپشن ہے کیونکہ اس فارن جو فلوئنسی ان فارن لینگویجز اردو والے کو کوئی فارن لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. ماسٹری آف میتھمیٹکس اب سائنس پڑھا رہا ہے یا آپ کے پاس جا کے اسلامیات پڑھا رہا ہے اس کو میتھ کی ضرورت نہیں ہے. تو مینس یہاں پہ یہ ہو گیا اگر پی سی کے پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج کہیں تو آپ جس سبجیکٹ نالج کہیں جو ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس کو بہتر انداز میں کیسے پڑھانا ہو اس کا شدھ بت موجود ہو تو وہ آپ کے پاس کہلائے گا پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج. اور یہ ایبریویشن بھی آ سکتا ہے پی پی سی کے اس اسٹینڈ فار
اچھا، ایک اور چیز یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر کلاس بریک ہو گئی ہے تو 10 منٹ کے بعد آپ نے اسی لنک پہ دوبارہ جوائن کرنا ہے، تاکہ دوبارہ کلاس، کیونکہ وہ 40 منٹس کے بعد بریک آ جاتا ہے. تو ہم تقریباً کلاس 9:55 کے اراؤنڈ جو ہے کلاس سٹارٹ کر لیا تھا. اچھا، واٹ از سگنیفیکینس آف کلچر ریسپانسو ان پیڈاگوجی؟ جو کلچر ریپرزنٹیشن کا ہیں یا اس کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم ٹیچنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ آلریڈی ہم نے کہا اٹ از انریلیونٹ ان ایجوکیشن میں انریلیونٹ ہے. اٹ ہیلپس کریٹ انکلوسیو لرننگ انوائرمنٹ. اٹ لمٹس اسٹوڈنٹ ڈائیورسٹی. اٹ ڈسکریج اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو نا، کہ اگر ہم کلچر جو ریپرزنٹیشن دیتے ہیں کریکولم کے اندر تو یہ ارریلیونٹ ہے، غلط. اٹ ہیلپ کریٹ انکلوسیو لرننگ انوائرمنٹ. تو یہ کیا کرتا ہے؟ انکلوسیو مینس بچے کی ایک توجہ حاصل کرتا ہے، تو یہ انکلوسیو لرننگ کو پرموٹ کرتا ہے. اٹ لمٹ اسٹوڈنٹ ڈائیورسٹی. یہ بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ڈائیورسٹی، بلکہ ڈائیورسٹی انکریز ہوتی ہے جب ہم وہاں پہ مختلف کلچرز کی بات کرتے ہیں. اٹ ڈسکریج اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. یہ اسٹوڈنٹ کی جو پارٹیسپیٹ کرتا ہے کسی ایکٹیویٹی میں، اس کی کیا کریں، حوصلہ افزائی تو نہیں ہے. ڈسکریج یعنی اس کو تھوڑا سا مایوس کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو آپشن بی جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹ ہیلپس کریٹ انکلوسیو لرننگ انوائرمنٹ. کلچر ریسپانسو ان پیڈاگوجی پروموٹ انکلوسیو بائی ریکگنائز اینڈ ویلیو ڈائیورس کلچر. جب ہم کلچرز کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈائیورس کلچر کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ریگارڈ دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو وہ آپ کے پاس بہتر انداز میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. وچ تھیوری ایمفیسائز دا رول آف نالج از لرننگ. اب یہاں پہ کچھ بیہیویئرزم ہے، کنسٹرکٹیوزم ہے، ہیومنزم ہے، کوگنیٹیزم ہے. تو کہتا ہے کہ ان میں سے یہ تھیوریز ہیں ایجوکیشن کے، وہ کون سی تھیوری ہے جو فوکس کرتی ہے کس پہ؟ فوکس کرتی ہے نالج لرننگ کی پرائرٹی پہ. تو آپ کے پاس کنسٹرکٹیوزم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تھیوری ہے جو کیا کرتی ہے؟ ایمفیسائز کرتی ہے رول آف پیئر نالج ان لرننگ. Consider emphasize the active role of learners in constructing their understanding based on peer knowledge. How does pedagogy promote critical thinking? جو آپ کے پیڈاگوجی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کیسے انکریز کرتی ہے؟ نمبر 1، بائی انکریجنگ رٹا میمورائزیشن. تو رٹا میمورائزیشن پہ اس کی نہیں ہے. دوسرا ہے بائی فوسٹرنگ انکوائری اینڈ پرابلم سولونگ، یعنی انکوائری کرنا اس کی جو ہے وہ کرتی ہے پرابلم سولونگ میتھڈس کے ذریعے. بائی ڈسکریجنگ کریوٹی بائی لمیٹنگ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ. تو اس کے اندر ایک ہی چیز صحیح نظر آ رہی ہے، بی بائی فوسٹرنگ انکوائری اینڈ پرموٹ سولونگ. تو پیڈاگوجی پرموٹ کریٹیکل تھنکنگ اسکل بائی انکریجنگ اسٹوڈنٹ ٹو انگیج ان انکوائری بیس لرننگ اینڈ پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز. تو وہ جو ہے انکوائری بیس لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ پرابلم سالونگ کو کرتا ہے. تاکہ پاس فاسٹرنگ انکوائری اینڈ پرابلم سالونگ کو کرتا ہے. واٹ از دا پرائمری گول آف پیڈاگوجی؟ پیڈاگوجی کے جو پرائمری گول ہے آلریڈی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ ٹو پروموٹ پیسو لرننگ، یہ بھی پاسبل. ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹ کریٹیکل تھنکنگ سکلز، ٹو ڈسکریج اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، ٹو لمٹ ایکسیس ٹو ایجوکیشن. آپشن نمبر بی دیکھیں، کیونکہ یہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کیا کرتا ہے؟ انگیج کرتا ہے. ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹس کریٹیکل تھنکنگ، جو اسٹوڈنٹ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو انکریز کرتا ہے. تو ایکسپلینشن دا پرائمری گول آف پیڈاگوجی از ٹو facilitate active learning and develop students' critical thinking skill, enabling them to analyze, evaluate and apply knowledge. یعنی آپ کے پاس جو پیڈاگوجی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کریٹیکل تھنکنگ کو انکریز کرتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ انالائسس کریں، ایویلویٹ کریں اور
اس نالج کو کیا کریں اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کریں، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، پرائمری گول ہے کس کا، پیڈاگوجی کا جو مقصد ہے، وہ پرائمری مقصد جو ہے وہ کیا ہے، ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹ کریٹیکل تھنکنگ. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو ٹو انالائز ایویلویٹ اینڈ اپلائی نالج. جی جی. ہاں، اصل میں یہ ہوتا ہے نا میم، ایک جو ہے سپوز کریں ایک ٹیچر ہے، میں اس کو اس طرح سمجھاؤں گا. اسکول کے اندر سپوز کریں آپ کوئی سائنس پڑھا رہی ہیں، ٹھیک نا میم، آپ کو بچے کو سائنس پڑھانا یعنی ٹیچنگ کرنا آپ کی پرائمری جو ہے گول ہے یا پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اس سے ایڈیشن آپ کو کیا کرتے ہیں، سپورٹس کا ایک ہیڈ بناتے ہیں، تو وہ آپ کی سیکنڈری میں آ گئی ہے تو، لیکن اسکول کا ایک کریکولم کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ کو جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا وہ کیا تھا میم، کہ پرائمری مقصد وہ تھا. اب یہاں پہ لازمی بات ہے پیڈاگوجی پہ ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ اسٹوڈنٹ کا جو بیہیویئر ہے نا، اس پہ سیکنڈ آ جائے گا. یعنی کہ ہم بچے کی وہاں پہ کہیں نا کہ تربیت کرنا، کہ بچے کو ہم کہیں کہ آپ نے کلاس میں آ کے سلام کرنا ہے، اچھی طرح گریٹنگ کرنی ہے، تو وہ بھی اس جو ٹیچنگ کا حصہ ہے. لیکن جب پیڈاگوجی کی بات کرتے ہیں تو بچے کو کریٹیکل جو تھنکنگ ہے نا، اس کی طرف لے کے جانا ہے. اگر آپ کوئی چیز، یہ کلیئر ہو گیا میم؟ بس پرائمری کو مینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بنیادی جو ہے رسپانسبلٹی پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ، اس کے بعد ایڈیشنل جو آئیں گے وہ سیکنڈری ٹرشری آ جائیں گے. اگر آپ سیکنڈری اور ٹرشری کو پرفارم نہ بھی کرتی ہیں تو وہ جو ہے آپ کا گول اس میں نہیں ہو سکتا ہے نا. ترجیحات میں وہ پہلے پہ جو ہوگا وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. وچ آف فالوئنگ از این ایگزامپل آف اسٹوڈنٹ سینٹرل پیڈاگوجی. اب یہاں پہ کچھ ٹیکنیکس ہیں لیکچر بیس آپ کے پاس ہے، کہ انسٹرکشن، یعنی انسٹرکشن مین یہاں پہ لفظ انسٹرکشن جہاں کہیں پہ بھی آتا ہے وہ ٹیچنگ سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سینٹر کون سا ہے. آپ نے ٹیچر نے ایک لیکچر دے دیا، تمام بچے سن رہے ہیں، وہ ہے فلپ کلاس روم اپروچ ہے، سٹک میمورائزیشن ڈرل ہے، ٹیچر سینٹر ڈسکشن اونلی. تو اس میں آپ کے پاس فلپ کلاس روم میتھڈ ہے. دا فلپ کلاس روم اپروچ این ایگزامپل آف اسٹوڈنٹ سینٹر ویئر اسٹوڈنٹ انگیج ان سیلف پلیس لرننگ آؤٹ سائڈ آف کلاس اینڈ کولیبریٹ ایکٹیولی ڈیورنگ کلاس ٹائم. وہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسے کرتا ہے کہ جو ہے سیلف پلیس لرننگ آؤٹ سائڈ آف کلاس اینڈ کولیبریٹ ایکٹیویٹی ڈیورنگ کلاس. لازمی بات ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ فلپ جو کلاس روم اپروچ ہے اس میں اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، خود جو ہے آؤٹ سائڈ کلاس روم کے باہر بھی اپنے دوستوں سے یا کسی اور چیزوں سے بھی سیکھتا ہے، اور وہ اور ڈیورنگ جو کلاس ٹائم ہے اس نالج کو آپ یہ کرتا ہے کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو وہ فلپڈ کلاس روم اپروچ جو ہے وہ بیسٹ ہے. ٹیچر سینٹر مین ٹیچر وہاں بول رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو موقع نہیں مل رہا ہے. یا دوسرے آپ سی میں دیکھیں اسٹرکٹ میمورائزیشن ڈرل، وہ ٹیچر کلاس میں کھڑا ہے اسٹک لے کے اور بچوں کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے رٹا مارنی ہے. اور تیسرا کے پاس لیکچر میں تھا، اس سے جو اسٹوڈنٹ خود کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں پریکٹس میک مین پرفیکٹ. جو جتنا زیادہ ہم پریکٹس کرتے ہیں تو مین اسٹوڈنٹ خود پریکٹس کر رہا ہے، خود سے کر رہا ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے. دا رول وٹ رول ڈز فیڈ بیک پلے ان افیکٹو پیڈاگوجی. اب پیڈاگوجی جو ہے اس کے اندر لازمات ہے، ٹیچر ہے تو فیڈ بیک دینا کتنا افیکٹو ہو بچے کی لرننگ میں یا ٹیچنگ میں، یا ایون اگر پرنسپل فیڈ بیک دیتا ہے. اٹ اینڈ نیسسری فار لرننگ، یہ تو آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. اٹ موٹیویٹ اسٹوڈنٹ ٹو امپروو، اٹ ڈسکس اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن، اٹ لمٹ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ. اب لازمی بات ہے اٹ موٹیویٹ اسٹوڈنٹ ٹو امپروو. ہم نے کہا کہ وہ کیا کر جب فیڈ بیک